نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو عورت غلط کام کرے فاستشہدوا علیہن، تم ان پر گواہ مقرر کرو، اربعۃ منکم، تم میں سے 4 گواہ، فإن شہدوا، پھر اگر وہ 4 گواہ صحیح گواہی دیں، 4 گواہوں کا جہاں ذکر ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ جھوٹی گواہی قائم ہو سکتی ہے۔ شریعت میں گواہی کا اتنا سخت نظام ہے کہ کوئی جھوٹی گواہی دینے کی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ گواہ سچی گواہی دیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو اپنے گھروں میں قید کر دو تاکہ یہ غلط کام نہ کر سکیں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ پیدا فرمائے۔ واللذان، اس کی تفسیر انشاءاللہ ابھی بیان ہوتی ہے، واللذان یأتیانہا منکم، مرد ہو کہ عورت، تم میں سے وہ دونوں یہ برا کام کریں، فآذوہما، تو تم ان دونوں کو اذیت دو، مارو، ذلیل و رسوا کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ زنا کی پہلے سزا مقرر ہوئی مارنا، ذلیل و رسوا کرنا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر دوسرا حکم آ گیا۔ منسوخ کے معنی یہ ہے کہ پہلا حکم ایک مدت تک تھا، وہ مدت پوری ہو گئی، اب دوسرا حکم آیا کہ مرد ہو یا عورت اسے گھر میں نظر بند کر دیا جائے اور گھر سے باہر نہ نکلنا دیا جائے۔ اور جب یہ حکم آیا تو اس میں یہ بات تھی جو آپ نے سنی، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا فرما دے۔ پھر سورہ نور میں یہ حکم نازل ہوا کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں وہ اگر ایسا گناہ کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں، حدیث مشہورہ، حدیث متواترہ میں جس پر اجماع امت ہے، صحابہ کرام کا جس پر اجماع ہے، تابعین اور تبع تابعین کا اس پر اجماع ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت ایسا کام کرے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ یہ ترتیب ہے اس بڑے گناہ کی سزاؤں کے بارے میں۔ فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور وہ سدھر جائیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے اعراض کر لو۔ پہلے یہ حکم تھا کہ نہ انہیں مارو نہ انہیں نظر بند کرو، اگر یہ توبہ کر لیں اور سدھر جائیں تو ان سے اعراض کر لو۔ لیکن اب یہ حکم ہے کہ اگر گواہی سے ثابت ہو جائے اور شرعی گواہی قائم ہو جائے تو غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے اور شادی شدہ کو سنسار۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ توبہ تو اسی کی قبول فرماتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لے، وہ لوگ جلد ہی توبہ کر لیں۔ یہاں جلد سے مراد مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، پھر ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، یعنی اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں جب ملک الموت انہیں نظر آ جاتے ہیں۔ قالا، تو وہ کہتا ہے، انی تبت الآن، بے شک میں نے ابھی توبہ کی۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیجئے ملک الموت کے نظر آنے سے پہلے۔
اور آپ جانتے ہیں کئی لوگ بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس ملک الموت آ گئے ہیں، تو کب ہمارے سامنے ملک الموت ظاہر ہو جائے ہمیں نہیں پتا، تو ابھی اور اسی وقت سچی پکی توبہ کی جائے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جن کا خاتمہ کفر پر ہو، تو وہ اب توبہ کریں کہ میں ایمان لاتا ہوں تو ان کا ایمان قبول نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو اس کی جو بیویاں ہوتی، اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کئی نکاح کیے جاتے، 10 نکاح 15 نکاح 20 نکاح تک ہوتے، تو وہ کیا کرتے کہ ان عورتوں کو بھی وراثت کا مال سمجھتے، اور جس طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ان عورتوں کو تقسیم کر لیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بغیر نکاح کے ان کو اپنے لیے حلال سمجھتے۔ بعض لوگ نکاح کرتے تو زبردستی کر لیتے، بعض بغیر مہر کے نکاح کر لیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس رسم کو ختم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، تم ان کے وارث نہیں بن سکتے۔ ہاں وہ خوشی سے تم سے نکاح کرنا چاہیں بعد عدت تو وہ جائز ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم انہیں روک کے نہ رکھو کہ کہیں وہ تمہارا دیا ہوا مال لے کر نہ جائیں۔ زمانے جاہلیت کی ایک اور بری رسم تھی کہ کوئی نکاح کرتا اسے مہر دے دیتا، پھر کیا ہوتا کہ وہ عورت سے اس کے تعلقات خراب ہو جاتے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ اب اسے اس عورت سے کوئی رغبت نہ ہوتی، لیکن وہ اس خوف سے کہ یہ جو میں نے مہر دیا تھا، جو میں نے تحفے دیے تھے، یہ تو میرے پاس ہی ہیں، اگر میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو یہ سارے لے کر جائے گی، تو وہ پھر اسے طلاق بھی نہ دیتے اور نبھاتے بھی نہیں، اور اسے لٹکتی ہوئی چھوڑ دیتے اور اس کے حقوق ادا نہ کرتے۔ تو شریعت نے اس رسم کو ختم فرمایا اور اس کی مذمت فرمائی کہ تم عورتوں کو اس لیے نکاح میں روکے نہ رکھو کہ کہیں اگر تم طلاق دو گے اور وہ چلی جائیں گی تو تمہارا مال وہ لے کر جائیں گی جو تم نے دیا۔ اگر تمہیں رغبت نہیں اور تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو انہیں آزاد کر دو۔ جو ظالم شخص ہو اور عورت کے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرنے کی اجازت ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ صریح بے حیائی کا کام کریں، تو پھر انہیں طلاق دینے کی صورت میں یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تم مال دو گی تو میں تمہیں طلاق دوں گا، جسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ تو شوہر طلاق کے بدلے میں، خلا کے بدلے میں مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب عورت بفاحشۃ مبینہ کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ عورت شوہر کے حقوق ادا ہی نہ کرتی ہو، وہ نافرمانی کرتی ہو، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہو، تو اس صورت میں وہ اس سے مال لے کر پھر اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اس کا مال کا مطالبہ کرنا اس صورت میں جائز ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہ تو انتہا کی ایک صورت بتائی، اور تھوڑا بہت ٹکراؤ اور ناچاکی تو گھروں میں ہوتی رہتی ہے، تو فرمایا تھوڑی تھوڑی باتوں کو مسئلہ نہ بناؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آ کر یہ کہتا کہ مجھے اپنی زوجہ سے نفرت ہو گئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے بھی نبھاؤ کا حکم دیا کہ جتنا ہو سکے تم طلاق سے بچو اور گھر بسانے کی کوشش کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں ناپسند کرو، ان عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو تمہاری پسند اور ناپسند کی کیا حیثیت ہے؟ ہو سکتا ہے جسے تم ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر کو رکھا ہو، تمہیں تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس سے تمہیں ایسی اولاد ہو جو تمہارے لیے نیک صالح بھی ہو اور آخرت میں نجات کا باعث بھی ہو۔ تو تم
اس کے منفی پہلو کو نہ دیکھو، اس طرف بھی سوچو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو۔ یہ سوچو گے تو نباہوں کی کوئی صورت ہوگی اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا۔ وہ کتا مر گیا تھا اور پھٹ چکا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ آپ کے حواریوں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہا شدید بدبو ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حواریوں کی یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ ہر بری چیز میں اچھے پہلو کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مثال ایک سمجھانے کے لیے، تو ہم ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کریں اور بری چیزوں ہی کو دیکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں، خوبیوں پہ نظر رکھی جائے تو گھر بس جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو ہی جائے کہ ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے تم نکاح کرنا چاہو، یعنی اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور جسے تم طلاق دے رہے ہو اسے تم نے ڈھیر مال دیا ہے مہر میں یا تحفے میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس تم اس سے کچھ بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس پر بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ وہ چاہتے کہ عورت کو ہم طلاق بھی دے دیں اور اس کا مال بھی ہم قبضہ کر لیں، تو وہ عورت پر جھوٹا الزام لگا دیتے اور کہتے میں اس بات کو عام کروں گا، تو عورت اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کہتی مجھ سے مال لے لے اور مجھے طلاق دے دے، تو ایسی بری بات جو میری طرف غلط منسوب ہے اس کو عام مت کرنا۔ تو فرمایا کیا تم ایسا کرو گے؟ اسلام لانے کے بعد مال کے حصول کے لیے تم جھوٹا الزام لگاؤ گے کیا؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور اب تم مال واپس کیسے لوگے کہ تم قربت کر چکے اور اب حق مہر تم پر لازم ہو چکا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکی، کیونکہ جب قربت ہو جائے، خلوت صحیح ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے اور ان عورتوں کا حق بن جاتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے، والد نے نکاح کیا، ان عورتوں سے کبھی تم نکاح نہ کرو، چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں ہو، سب حرام ہے۔ یہاں تک کہ صرف نکاح ہوا، رخصتی عمل میں نہ آئی، خلوت صحیحہ نہ ہوئی، پھر بھی بیٹے کے لیے اس عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو باپ کی کئی بیویاں ہوتی، تو سگی ماں سے تو نکاح نہ کرتے لیکن سوتیلی ماؤں سے بیٹے نکاح کر لیتے، نعوذ باللہ من ذالک، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف فرمایا۔ اگر ایسی عورتیں نکاح میں ہوں تو ان سے جدا ہو جاؤ، انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب ان عورتوں کا بیان ہے جن سے نکاح حرام ہے، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں، نانی بھی حرام ہے، دادی بھی حرام ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں، اس میں پوتی بھی داخل ہے اور نواسی بھی حرام ہے اور پوتی بھی حرام ہے۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں حرام کی گئیں، سگی بہنیں بھی حرام ہیں اور سوتیلی بہنیں جو باپ کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے اور جو ماں کی طرف سے ہوں وہ بھی حرام ہے۔ سوتیلی بہن سے مراد یہ ہے کہ جس میں باپ سگا ہو یا ماں سگی ہو، تو ایسی بہن سے بھی نکاح جائز نہیں۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، وخالاتکم، اور تمہاری خالہ حرام ہے، وبنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں تم پر حرام ہیں، وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں تم پر حرام ہیں۔ جو عورتیں حرام ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے پردہ نہیں، اور جن عورتوں سے کبھی بھی نکاح ممکن ہے ان سے پردہ کرنا لازم ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ تو ماں سے
دادی سے، نانی سے، بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھتیجی سے، بھانجی سے پردہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا بھی ان مردوں سے پردہ نہیں، یعنی بھتیجی چچا سے پردہ نہیں کرے گی، بھانجی اپنے ماموں سے پردہ اس پر لازم نہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری رضائی مائیں تم پر حرام کی گئیں، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، سگی مائیں نہیں ہیں لیکن دودھ کے رشتے کی وجہ سے تمہاری رضائی مائیں وہ حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام ہیں، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہن ہو گئیں اور وہ رضائی بہنیں تم پر حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس تم پر حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، دیکھیے اوپر جتنے رشتے بیان کیے گئے سب ہر صورت میں حرام ہیں۔ اب وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں کہ بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے۔ پہلی صورت بیان ہوئی کہ جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ان کی وہ بیٹیاں جو دوسرے شوہر سے ہیں وہ تم پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیویوں سے خلوت صحیحہ کر لی، خلوت کر لی تو اب اس کی بیٹیاں جو ہیں تو دوسرے شوہر سے لیکن تم پر حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے قربت نہ کی، خلوت نہ پائی گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو قاعدہ کیا مقرر ہوا؟ قاعدہ یہ مقرر ہوا کہ جو عورت سے نکاح کیا جائے اس کی وہ بیٹی کہ جو دوسرے شوہر سے ہو، اگر نکاح کرنے کے بعد اس بیوی سے قربت کر لی جائے یا خلوت ہو جائے تو وہ بیٹیاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکے گا۔ اور صرف نکاح ہوا، رخصتی نہ ہوئی، خلوت بھی نہ ہوئی اور اس نے اسے طلاق دے دی تو اب اس کی ان بیٹیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے کہ جو دوسرے شوہر سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ گزرا فی حجورکم، اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جو ہیں تو تمہاری بیوی کی بیٹیاں دوسرے شوہر سے ہیں مگر تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری تربیت میں ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب ہے کہ جب کوئی شخص دوسری عورت سے نکاح کرے، ایسی عورت سے نکاح کرے کہ جو صاحب اولاد ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اولاد کو اپنی اولاد جیسا سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے۔ اب یہ سگے بیٹے کا ذکر ہے، اس سے منہ بولے بیٹے کا ذکر خارج کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تمہاری بہو نہیں، اس سے پردہ ہوگا۔ منہ بولی بیٹی سے بھی پردہ ہے، منہ بولا رشتہ شریعت میں کوئی معتبر نہیں ہے۔ ہاں، رضائی بیٹا جو ہے، جو دودھ کے رشتے سے بیٹا ہے، اس کی بیوی وہ بہو کے حکم میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم اپنے نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر لو، یعنی دونوں بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لینا، یہ حرام ہے۔ ایک عورت سے نکاح کیا اور اسی کی بہن سے بعد میں نکاح کیا، پہلا نکاح تو ہو گیا لیکن جو بعد میں نکاح کیا وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر دو عورتوں سے نکاح کیا دونوں آپس میں بہن ہیں اور ایک ہی ساتھ نکاح کیا، ایک ہی الفاظ کے ساتھ کہ میں ان دونوں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پھوپھی اور بھتیجی دو عورتیں ہوں جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ پھوپھی اور بھتیجی ہو، تو وہ حدیث سے حرام ہے، ان دونوں عورتوں کو ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی دو عورتیں ایسی ہوں کہ جن کا آپس میں رشتہ یہ ہو کہ ایک دوسری کی خالہ ہو اور دوسری اس کی بھانجی ہو، تو ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔
لیکن یہ حرمت عارضی ہے. اگر اس عورت کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لے، اب اس کی بہن سے نکاح کرے تو جائز ہے. اس وجہ سے سالی سے پردہ لازمی ہے، کیونکہ پردہ اس عورت سے نہیں ہوتا جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم دو عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا. لیکن حکم یہ ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جن جن کے نکاح میں ایسی عورتیں تھیں وہ فوراً ان سے جدا ہو گئے، اور اب تو یہ حکم آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، شریعت نافذ ہو چکی. اب اگر کوئی ان عورتوں میں سے کسی سے نکاح اس طرح کرتا ہے تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. سورۃ النساء میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ سورۃ النساء میں بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے فی زمانہ خاندانی نظام کے لیے، اور معاشرتی اس میں جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا حل اس میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ 4تھا پارہ مکمل ہوا، یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے.